العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ حدیث کی اس مجلس میں ہم جمع ہیں۔ یقیناً حدیثوں کا پڑھنا، پڑھانا، سننا اور سنانا بہت ہی اجر کا باعث ہے۔ گزشتہ درسوں میں ہم نے ایک حدیث پڑھا تھا، آخر میں حدیث نمبر 30/4۔ اس حدیث میں اس بات کا ذکر تھا کہ کسی کو برائی کرتا دیکھیں تو کیسے روکیں۔ روکنا تو ہے، کیسے روکیں گے؟ انداز چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کوئی منکر برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ کیا دیکھے؟ برائی دیکھے تو بدل دے۔ بدلنا ہے، کس سے بدلنا ہے؟ ہاتھ سے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہ ہو۔ پھر ایک بار اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 30/4، یہ حدیث جس میں منکر اور جو چیز غلط ہے اس کو روکنے کی بات کہی گئی ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواہ مسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی دیکھے، منکر دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اسے بدل دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل سے۔ اور پھر کہا کہ یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ کون سا؟ دل سے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث، اس حدیث سے، یہ حدیث پڑھتے ہی ایک بات سمجھ میں آتی ہے، انکار منکر واجب ہے۔ کیا مطلب؟ برائی کو روکنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ آپ آنکھ بند کر کے جا نہیں سکتے، ارے ہم کو کیا لینا، مرنے دو نا، کرنے دو نا، ہونے دو نا، نہیں۔ آپ برائی دیکھ رہے ہیں تو آپ پر واجب ہے کیا کریں؟ برائی کو روکیں۔ اور برائی کو روکنے کا جو فریضہ ہے وہ ایک ایمانی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کے اندر ایمان ہے۔ باڈی کو آپ ایسا چھوئیں گے تو جسم گرم رہے گا، تو کیا مطلب؟ ابھی ہو سکتا ہے زندگی باقی ہے۔ جب تک ہم برائی کو روکیں گے اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر ایمان باقی ہے، ہمارے اندر ایمانی وصف ہے۔ تو اس حدیث میں ایک لفظ ہے من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو بھی برائی کو دیکھے۔ اب اگر برائی کو سنے تو دیکھنے کا مطلب آپ آنکھوں سے برائی کو دیکھیں تو آپ برائی کو روکیں، آپ نہیں دیکھے، کیا مطلب؟ ہاں، اس لیے کہ دیکھنے اور جاننے والے دونوں کو شامل ہے۔ اب اگر کوئی آ کر کہے، ایاز بھائی بولے بھائی حدیث میں کیا ہے، برائی دیکھے تو روکو، میں دیکھا نہیں نا، میں روکنا گئی، بلا کہ نہیں۔ رؤیہ سمعیہ و علمیہ، یعنی دو بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے نالج میں اگر بات آئی کہ ایسی برائی ہو رہی ہے تو آپ کو روکنا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو دیکھا نہیں نا، ہم کیا سے دیکھے تو اتنا روکو، بولے سو میں آنکھوں سے میں نے برائی نہیں دیکھی۔ تو مطلب یہ ہے
کہ ہر اس شخص پر برائی کا روکنا واجب ہے جس کے نالج میں بات آئی ہے کہ فلاں جگہ برائی ہو رہی ہے، اور باوثوق آپ کو اطلاع ہے کہ فلاں جگہ برائی ہو رہی ہے، تو آپ برائی کو روکیں گے، یہ آپ کا فرض بنتا ہے۔ اب اس میں درجات بتائے گئے ہیں، برائی کو روکنے کے درجے کیا کیا ہیں، تو اس کا درجہ بتایا گیا کہ پہلے کس سے روکیں؟ ہاتھ سے۔ اگر آپ کے اندر اتنا ہے تو یہ سزا ہے، آپ ہاتھ سے اسے روکیں گے، یہ ایک درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ہاتھ سے نہیں روکنے کی ہمت ہے تو کس سے؟ زبان سے، کہ بھئی آپ غلط کر رہے ہیں، آدمی نصیحت کرے۔ اور زبان سے روکنے کا یہ مطلب بھی ہے کہ آپ کے پین میں اگر طاقت ہے، آپ ایک اچھا لٹریچر لکھ سکتے ہیں۔ ابھی تو شادیوں کا موقع ہے، لیکن وہیں جوڑے کی رقم، جہیز کی رقم، یہ بھی بہت زیادہ چل رہا ہے۔ کوئی اپنے پیج پہ لکھ سکتا ہے، کوئی اپنے دوسری اس سے وہ لٹریچر لکھ سکتا ہے، کوئی آرٹیکل لکھ سکتا ہے برائیوں کے خلاف، یہ بھی زبان سے روکنے کے برابر ہے۔ تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی دل سے برا جانے، یہ آخری درجہ ہے، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو اگر وہ بھی نہیں ہے تو مطلب یہ ہوا اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی نہیں رہتا۔ لاسٹ سٹیج کیا ہے؟ آپ دل میں برا، ارے یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ بھی ہمارے اندر احساس نہیں ہے تو مطلب کیا؟ یہ ہمارا دل العیاذ باللہ ایمان سے خالی ہو چکا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو دل کے انکار کا مطلب یہ کہ اس برائی کو دیکھ کر مجھے تکلیف ہو، اور اس کی نیت یہ ہو کہ ابھی تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرے دل میں اس برائی سے نفرت ہے، اگر کل اللہ مجھے موقع دے گا تو میں اپنی زبان سے روکوں گا، اپنے ہاتھ سے اس برائی کو کیا کروں گا؟ روکوں گا۔ یہ نیت بھی ہونی چاہیے۔ لیکن اس میں بتایا گیا کہ ایمان کی خصلتوں میں فرق ہے۔ ہاتھ سے روکنے والے کا درجہ الگ ہے، زبان سے روکنے والے کا درجہ الگ ہے، دل سے برا جاننے والے کا درجہ الگ ہے۔ اور وہ کون سا درجہ ہے؟ اضعف الایمان، سب سے ویک ایمان۔ سب سے ویک ایمان والا کیا کرے گا؟ آج وہ بھی نہیں نہ ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، بے حیائی، فسق و فجور، فحش، عریانیت، ننگاپن، اسے دیکھ کے ہمارے دل میں کیا تکلیف ہوتی؟ سبحان اللہ۔ کوئی فاحشہ اگر جاتی ہے سڑک پر آدھے سارے لباس میں، اسے دیکھ کر ہم کو تکلیف ہوتی؟ ہوتی کیا؟ ہوتی ہے تو ضرور ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ ایمان باقی ہے۔ کبھی کبھار ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کہ کوئی برقع پوش خاتون ہے، کسی لڑکے کے ساتھ کسی مال کے پاس کسی کونے میں کھڑ کے محو گفتگو ہے، دونوں میں کچھ گفتگو ہو رہی ہے۔ اب یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کیا ضروری ہے کہ وہ برقعے میں جو عورت ہے وہ مسلمان ہے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے کہ آج برقعے سب پہننے لگے ہیں، وہ ایک آڑ بن گیا ہے، اس کا بھی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن بظاہر تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ایمان کے الگ الگ درجے ہیں۔ اس طرح ایک بات بتایا گیا کہ کسی بھی برائی کو جو میں اور آپ روکتے ہیں اس کی کتنے حالتیں ہیں؟ کل پڑھے ہم لوگ، پڑھے ہیں 4 حالتیں۔ کسی بھی برائی کو ہم روکتے ہیں تو کتنی حالتیں اس کی بنتی ہیں؟ 4 حالتیں۔ پہلی حالت یہ کہ وہ غلطی ختم ہو جائے، منکر ختم ہو جائے، اس کی جگہ معروف آ جائے، وہ غلطی ختم ہو جائے۔ مطلب ایک آدمی شراب پینے بار جا رہا تھا، ثنا بھائی نے اسے سمجھایا، اللہ بولا کہ دیکھو اللہ کے عذاب سے ڈرو، جہنم کا واسطہ دیا بہت، وہ ڈرایا، وہ ڈر گیا، ڈر کر مسجد کے لیے آ گیا۔ تو برائی نے کس کی جگہ لے لی؟ معروف کی جگہ، معروف نے برائی کی جگہ لے لی۔ برائی کرنے جا رہا تھا، نیکی کرنے آ گیا، ایسا ہو سکتا ہے۔ برائی سرے سے ختم ہو گئی، نیکی۔ دوسری حالت یہ کہ منکر کم ہو جائے اگر پوری طرح ختم نہ ہو۔ اب وہ شرابی دیکھا، ارے ثنا بھائی آ رہے ہیں، چلو آج چھوڑ دیں گے، کل پی لیں گے۔ مطلب چھوڑا تو نہیں، لیکن اس حد تک، اس ایک دن کے لیے کیا ہو گیا؟ اس برائی سے بچ گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے،
پوری طرح سے برائی ختم نہیں ہوئی لیکن کیا ہوگی؟ کم ہو گئی، ایسا ہوتا ہے۔ تیسری حالت یہ کہ منکر تو ختم ہو جائے لیکن اس کی جگہ دوسرا منکر وجود میں آ جائے۔ کیا ہو جائے؟ شراب پینے سے تو رک گیا، دیکھا چلو شراب تو نہیں ہو سکا، ادھر لوگ جوا کھیل رہے ہیں، بیٹھ کے کیا جوا کھیلنے لگا، وہ منکر ختم ہو گیا، یہ منکر شروع ہو گیا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ چوتھی حالت یہ کہ منکر تو ختم ہو جائے، اس سے بڑا منکر وجود میں آ جائے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایک نہ شد دو شد، ایک سے بچائے تو کتنے ہو گئے؟ دو ہو گئے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، تاتاریوں کا زمانہ تھا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو کچھ تاتاری تھے وہاں کسی کونے میں پڑے شراب میں مست ڈھول رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ تو شاگردوں نے امام سے پوچھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے، امام آپ ان کو کیوں نہیں ٹوکتے ہیں، نصیحت کیوں نہیں کرتے ہیں تاکہ وہ شراب سے باز آ جائیں؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ان کو اس حالت میں رہنے دو، کیا کرو؟ ان کو اسی شراب کی مدہوشی میں رہنے دو، اگر یہ ہوش میں آ جائیں گے تو پھر یہ مسلمانوں کے گھروں کو لوٹیں گے، ان کی عزتوں کو لوٹیں گے۔ ان کو کیا کرو اسی حالت میں؟ وہ بڑکو ہے، یہ بڑکے ہیں، مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹنا، گھروں کو لوٹنا، عفیفہ عورتوں کو لوٹنا، وہ بڑکے ہے یہ شراب میں مدہوش ہو کے پڑھنے سے۔ تو کسی آدمی کا سونا بہتر ہوتا ہے اس کی عبادت سے، اگر وہ سوتے رہے تو لوگ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ امن میں رہ جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں یہ کہا کہ چوتھی حالت یہ ہے کہ منکر تو ختم ہو جائے لیکن اس کی جگہ بڑا منکر آ جائے۔ آدمی جاتا ہے کسی ایک چیز کے لیے لیکن اس سے بڑی چیز کیا ہو جاتی ہے؟ اس کے گلے پڑ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں پہلی جو دو حالتیں ہیں کہ منکر ختم ہو جائے اور اس کی جگہ معروف آ جائے، اور دوسری حالت یہ کہ منکر ختم ہو جائے لیکن پوری طرح ختم نہ ہو، تو وہاں شریعت کہتی ہے کہ وہاں آپ کا انکار کرنا ضروری ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ منکر ختم ہو جائے گی، برائی اس کی جگہ برائی ختم ہو جائے گی، معروف آ جائے گا، اور پھر برائی پورے ختم نہیں لیکن تھوڑی ختم ہو جائے گی، تو آپ کا روکنا ضروری ہے۔ تیسری حالت میں اجتہاد کی ضرورت ہے۔ تیسری حالت کیا ہے کہ منکر تو ختم ہو جائے گی لیکن اس کی جگہ دوسرا منکر وجود میں آ جائے، تو وہاں آپ سوچیں گے کہ کون سا بیٹر ہے، یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے۔ آپ چوتھی حالت میں اس وقت آپ کو برائی سے انکار کرنا حرام ہے، آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں بولیں گے۔ جب آپ سوچیں گے کہ میں اس معمولی برائی سے میں روک رہا ہوں، اس سے بڑی برائی وجود میں آ سکتی ہے، تو تب آپ کا ٹوکنا اور روکنا کیا ہے؟ حرام ہے، آپ اس کی حالت میں رہیں گے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان وہ ہیں لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں ہیں۔ تو حدیث میں بتائے گا کہ اگر تم لوگوں کو برائی سے نہیں روکو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں کیا نہیں ہوں گی؟ مقبول نہیں۔ آج بھی اسی وقت لگتا ہے، اتنے سارے لوگ مسجدوں میں دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں عرش تک جاتی نہیں ہیں۔ اتنے سارے مسجدیں، ابھی تو مسجدیں بھر گئی ہیں، تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم اس شرح اور ذرا تفصیل سے اس حدیث کو لیں گے۔ پہلی چیز اس حدیث سے بات معلوم ہوئی، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ اسلام کی ایک بنیاد ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، خیر امت ہے جو لوگوں کو برائی سے روکے گی، نیکی کا حکم دے گی۔ یہ کام ہم کو کرنا ہے، ہمیشہ کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ سدھرے گی، ہمارا معاشرہ سدھرے گا۔ لوگ ماشاءاللہ اتنی اچھی طبیعتیں لوگوں کی ہیں، ہم بولے تو مان جاتے ہیں۔ یہ اور بات کہ ہمارے میں بولنے کی ہمت نہیں، لیکن ہم بولیں گے
اللہ کا نام لے کر تو لوگ مان جاتے ہیں۔ تو منکر کسے کہتے ہیں عرفات صاحب؟ منکر یہ لفظ ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو اصطلاحی الفاظ ہیں اس کے معنی کے ساتھ ہم کو معلوم ہو جائے، اس لیے کہ بہت سارے الفاظ ہم سنتے ہیں لیکن اس کے معنی اور وہ کیا اس کس چیز پر وہ دلالت کرتے ہیں اسے ہم جان نہیں پاتے۔ منکر کسے کہتے ہیں؟ ما نہى اللہ عنہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول نے جس سے منع کیا وہ منکر ہے۔ ہمارے سمجھ میں جو آیا وہ منکر نہیں ہے۔ کسی بھی چیز سے آپ روکیں گے کسی کو تو وہ منکر ہونا چاہیے کس کی نظر میں؟ شریعت کی نظر میں۔ شریعت کی نظر میں غلط ہے تو وہ غلط ہے۔ اسی طرح بالکل ہم کو اچھا لگا اس لیے ہم نے کیا، نہیں، وہ اچھا کس کو لگنا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کو لگنا چاہیے۔ دیکھیے کتنا فرق، یہ دیکھیے المنکر ما نہى اللہ عنہ ورسولہ من الاقوال والافعال، منکر باتوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، ارے یہ غلط بات ہے، یا تو کس سے ہو سکتا ہے؟ کبھی ہم لوگ چلتے نا دیکھیں نہیں، کبھی ہم لوگ یہاں کا اصول ہے چلتے چلتے پیچھے ہاتھ رکھ لیتے، نہیں پیچھے ہاتھ رکھ کے چلتے، کہاں رکھتے وہ ہاتھ؟ اگر آدمی پیچھے ہاتھ رکھے کہاں تک جاتا اس کا ہاتھ؟ ہمارے معاشرے میں چل جائے گا، لیکن یہی آپ عربوں کے معاشرے میں جائیں گے وہ عیب، وہ کیا بولیں گے؟ واللہ ہاتھ عیب۔ پیچھے آپ اپنے پشت پر اگر آپ بیٹھنے کے جو سیٹ، آپ سیٹ پر اگر ہاتھ رکھتے ہیں کیا ہے؟ بھلے آپ ہی کا ہاتھ ہے لیکن وہ کیا ہے؟ اس پر ہاتھ رکھنا عیب ہے۔ بہت ساری چیزیں سوسائٹی اور معاشرے کے حساب سے کیا ہوتی ہیں؟ بدل جاتی ہیں۔ تو کبھی لات سے ایسے مار دینا، لات سے ایسے کرنا، وہاں کے معاشرے میں عیب نہیں ہے۔ عرب کے معاشرے میں کوئی سوتا رہا پاؤں سے اٹھا دے گا، کوئی بات نہیں، ایزی، وہ کیا وہ لوگ ایزی لیں گے اس کو، لیکن یہاں پاؤں سے مارے تو دونوں آسمان زمین ملا دیں گے، ارے انہیں پاؤں سے مارا۔ نہیں، موقع کے حساب سے کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں، جگہ کے حساب سے یہ چیزیں بدلتی ہیں۔ اگر وہ بیٹھے بیٹھے کوئی ہوا چھوڑ دے کوئی بات نہیں، لیکن یہاں کے معاشرے میں کوئی ایسے ہوا چھوڑ دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے تو کیا کریں گے؟ ہنسیں گے سارے، ارے کیا کر، عجیب باتیں۔ دیکھیں المنکر، منکر کسے کہتے ہیں؟ ما نہى اللہ عنہ ورسولہ من الاقوال والافعال والتصرفات، یہ ساری چیزیں جو پہلے آپ کہیں کریں اللہ اور اس کے رسول اس سے راضی نہیں ہیں تو منکر ہے۔ اور منکر اس لیے اسے نام دیا گیا لأنہ تنکرہ الفطر والعقول السلیمہ، عقل سلیم اس کا انکار کرتی ہے، مانتی نہیں۔ منکر مطلب انکار، یعنی آپ ایسی کوئی بات کہیں، ایسا کوئی کام کریں، عقل مانتے ہیں، ارے کیا تو بھی کر رہا ہے، عقل اس کو کیا کرتی ہے؟ تعجب کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ دیکھیے معروف کسے کہتے ہیں؟ فَهُوَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُ، جس بات کے کرنے کا حکم اللہ اور اس کا رسول دیے۔ سُمِّيَ مَعْرُوفًا، معروف اس لیے اسے نام دیا گیا کہ یہ چیز جانی جاتی ہے، ساری عقلیں اس کو جانتی ہیں، اچھا کام ہے، خیرات کرنا، کسی بیمار کا ساتھ دینا، یہ سارے کام اچھے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 104 میں کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تو کہتے ہیں فَمَيَّزَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ بِأَنَّهَا تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ بِخِلَافِ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب پر اللہ تعالیٰ نے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا واجب کیا، لیکن انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، اسے پورا نہیں کیا تو اللہ نے ان پر لعنت کیا۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ چیز ہے، اگر اسے نہ کریں، یہودیوں نے نہیں کیا تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کو لعنت کیا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، سورۃ المائدہ۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو جو لعنت کیا ہے، اپنی رحمت سے دور کیا ہے، نیکی کا حکم نہ دینے، برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے۔ تو معلوم یہ ہوا بالکل ویسے ہی ہمارے معاشرے میں بھی کیا ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا واجب ہے۔ تو آج ہم کسی کو بولتے ہیں تو لوگ کیا بولتے ہیں، التدخل فی امور الناس۔ ہم کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، آپ جا رہے تھے، دیکھا ایک آدمی غلط کر رہا ہے، کہیں کوئی لڑکا لڑکی بیٹھے ہیں، غلط شکل میں بیٹھے ہیں، آپ جا کر بولیں گے تو ارے ہماری زندگی میں آپ کیوں آ رہے ہیں، ہمارا یہ پرائیویٹ، ہمارا یہ نجی معاملہ ہے۔ وہ لوگ کیا بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں، ہاں آپ ہمارے معاملے میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہیں۔ التدخل فی امور الناس، شیخ لکھتے ہیں منافق ایسے ہی کہتے ہیں، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وصایۃ علی الاخرین وتدخل فی امور الناس، یہ لوگوں کی زندگیوں میں خواہ انٹرفیئر ہونا ہے، گھس جانا ہے۔ فیقال لہم، ایسے لوگوں سے کہا جائے گا، لیس ھذا من باب الوصایا والتدخل، یہ تمہاری زندگی میں دخل اندازی نہیں ہے، وَإِنَّمَا هُوَ مِن بَابِ الْإِصْلَاحِ وَالنَّصِيحَةِ، یہ تمہاری اصلاح اور خیر خواہی کے لیے ہم بول رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے۔ اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس لیے کہ تم سے ہمیں محبت ہے، اس لیے ہم تم کو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اگر ہم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا، تو ہم نے اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ غداری کی، ان کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ لوگوں کی زندگیوں میں خواہ جانا نہیں ہے، یہ لوگوں کے ساتھ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے حکم دینے اور برائی سے روکنے کی ایک مثال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ آپ سب کو معلوم ہے، مثال بہت پرانی ہے۔ مثال کیا ہے؟ حدیث ہے، بار بار ہم سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا، ان دونوں کا اگزامپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے قانون کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کا قانون توڑتے ہیں۔ یہ دونوں کون کون ہیں؟ جیسے کہا، کمثل قوم استہموا علی سفینہ، کچھ لوگ ہیں ایک کشتی میں سوار ہوئے، ایک شپ میں چڑھے، اور شپ میں دو حصے تھے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں مثال دی کہ وہ جو شپ تھی وہ اس میں دو کلاس تھے، ایک اپر اور ایک لوئر، یعنی دو کلاس تھے۔ تو دونوں نے اپنے اپنے حساب سے بولا، اچھا تم لوگ اوپر چلے جاؤ، ہم لوگ نیچے چلے جاتے ہیں۔ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ عَلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، کچھ لوگ اوپر کچھ لوگ نیچے۔ فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقُوا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، اب جو نیچے والے تھے ان کو پانی کی ضرورت پڑتی تھی، تو وہ تو دریا میں چلتی تھی کشتی، دریا کا پانی تو کوئی نہیں پیتا تھا، پانی جو اسٹور تھا اوپر تھا، تو نیچے والے بار بار اوپر جاتے پانی لے کے آتے۔ ایک بار انہوں نے سوچا، لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا ولم نؤذن من فوقنا، ارے ہم ایسا کیوں نہ کریں، ہم لوگ نیچے ہیں، اسی میں ایک چھوٹا سا ہول بنا دیتے ہیں، دریا سے پانی ہمارے پاس آ جائے گا۔ یہ بار بار اوپر جا کے ان کو تکلیف دینے سے ہم کیا کریں گے؟ بچ جائیں گے۔ اوپر والوں کو ہم سے کوئی اچھا ہے نہیں سلام ہے، آئیڈیا اچھا ہے، تو وہ ہوگا فَإِن يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، اگر اوپر والے ان کو چھوڑ دیں، جانے دو نا، یہ جھنجھٹ کہاں کا ہے، وہ نیچے سے پانی نکال لیں، ہم کو تکلیف دینے سے بچ جائیں گے۔ اگر اس طرح سے ہو جائے، ہَلَكُوا جَمِيعًا، کیا ہوگا؟ سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، اگر اوپر والے ان کا ہاتھ پکڑ لیں، نہ بابا کیا کر رہے ہو، نیچے سے تم ہول بناؤ گے تو پانی آئے گا دریا کا، ساری کشتی ڈوب جائے گی، اگر اوپر والے ہاتھ پکڑ لیں تو سارے بچ جائیں گے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ برائی کرنے والے کو ہم برائی سے نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا؟ سارے لوگ برائی کا شکار ہوں گے۔ ہاں کبھی آدمی سوچتا ہے کہ میں تو اپنے گھر میں آرام سے ہوں، یہ آگ میرے تک نہیں آئے گی، لیکن یہ خام خیالی ہے، ہمارا غلط گمان ہے۔ جب آگ جلتی ہے تو سارے معاشرے کو لے کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ یکون، اس حدیث کی کچھ باتیں شیخ نے بیان کی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ فالذین یأتون المنکرات مثل الذین فی اسفل السفینہ والذین ینہون عنہا وکان الذین، کہا کہ یہ لوگ ہیں جو نیچے سوراخ کرنا چاہتے تھے، اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو پانی آ جائے گا اور ساری کشتی کو لے ڈوبے گا۔ تو کہتے ہیں فَهَذَا مَثَلٌ لِلْعُصَاةِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَن يَخْرَقُوا سَفِينَةَ الْإِسْلَامِ، بالکل یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اسلام کی کشتی میں سوراخ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اسلام کی کشتی میں سوراخ ڈالنا چاہتے ہیں۔ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ السَّفِينَةُ الَّتِي تُنْقِذُ مِنَ الْهَلَاكِ وَالْغَرَقِ، اسلام ایک ایسی کشتی ہے جو ڈوبنے سے، ہلاک ہونے سے بچاتی ہے۔ ابھی دیکھیے، کوئی بھی غلط چیز ہوگی، کوئی بھی کام کرے گا تو کون بدنام ہوگا؟ ایک مسلمان بدنام، کس سے کوئی بھی کام ہوتا ہے تو کون بدنام ہوگا؟ اسلام بدنام ہوگا، اسلام بدنام ہوگا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں، اس حدیث کی مثال انہوں نے بڑی لمبی دی ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا مَن رَآ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر تم منکر دیکھو تو کس سے اسے روکو؟ اپنے ہاتھ سے۔ اب اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے، ہاتھ سے روک کب سکتے؟ آپ کے گھر کے بڑے ہیں، سارا گھر آپ کی کنٹرول میں ہے، بچے، بیوی، آپ وہاں کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر کا مالک گھر میں کیا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ اذا کان رب، اگر گھر والا ڈھول بجائے تو سارے گھر والے کیا کریں گے؟ رقص کریں گے۔ اگر گھر کا جو بڑا ہے اگر یہ ڈھول بجائے گا تو سارے گھر والے کیا کریں گے؟ رقص کریں گے، ناچیں گے۔ تو اصل چابی کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ گھر والے کی، وہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، لیکن اگر کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے؟ نصیحت کرے، جہنم سے ڈرائے، تقریر کرے، اس سے ہو سکتا ہے کہ سامنے والے سدھر جائے۔ اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو آخری چیز کیا کہا ہم نے؟ دل میں وہ برا جانے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اضعف الایمان ہے۔ اور آخر میں وہ کہتے ہیں، اب اس سے ایک بات معلوم ہوا کہ ہمارے دلوں میں جو ایمان ہے وہ ایک طرح کا نہیں۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ الایمان ینقص ویزید، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ لوگ بی پی چیک کر لیتے، شوگر چیک کر لیتے، کیا چیک کرنا بھول جاتے؟ ایمان چیک کرنا بھول جاتے۔ ان کو اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ مسجد میں ہیں، ذکر میں ہیں، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو آدمی ایسے الفاظ کا ذکر کرے جو آدمی ایسے الفاظ کا مسنون ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تو اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ جیسے ہی حفیظ یا مسجد سے باہر نکل کے روڈ پہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا ایمان کیا ہوگا؟ گھٹے گا، گھٹے گا۔ روڈ پہ آئے گا بہت ساری، اسی لیے زیادہ وہاں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ بازاروں میں، گلیوں میں کھڑتے ہیں، عجیب عجیب چیزیں دکھتی ہیں، عجیب عجیب چیزیں دکھتے ہیں۔ آنکھ سے جو چیز دکھتی ہے وہ سیدھے کہاں جاتی ہے؟ دل میں اتر جاتی ہے۔ اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو کہا فَمِنْهُمْ مَنْ إِيمَانُهُ قَوِي، ہم میں سے کسی کا ایمان کیا ہے؟ طاقتور ہے۔ انشاءاللہ ہم میں سے کسی کا ایمان کیا ہے؟ ایمان کو کیسے بڑھانا یہ معلوم ہے۔ ایمان استحضار، کیسے خشوع پیدا کیا جائے؟ کہا کہ جب بھی ہم اب عشاء کی نماز کے لیے جائیں گے، عشاء کی نماز پڑھنے والا اس نیت سے پڑھتا ہے کہ فجر کی نماز میں جلدی اٹھ کے آؤں گا، نہیں،
آپ عشاء کی نماز اس نیت سے پڑھیں کہ یہ میری آخری نماز ہے، صلاۃ مودع، یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہوں؟ آخری نماز پڑھ رہا ہوں۔ اسی لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز پڑھایا جاتا ہے، فجر کی نماز انہیں پڑھتا، ظہر کی نماز اس کی لوگاں پڑھتے، تو آدمی نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیسے پڑھے؟ صلاۃ مودع، یہ میری آخری نماز ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِيمَانُهُ ضَعِيف، کسی کا ایمان ضعیف ہے، کمزور ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ بَيْنَ ذَلِكَ، کسی کا ایمان کمزوری اور طاقت کے زیادہ قوی کے بیچ میں ہے۔ تو کہتے ہیں فَهَذَا حَدِيثٌ عَظِيمٌ، اس حدیث میں نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ بتایا گیا ہے۔ وَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُنْكَرَ لَا يُتْرَكُ بِدُونِ إِنْكَارٍ وَلَوْ بِالْقَلْبِ، برائی بغیر روک ٹوک کے نہیں چھوڑی جائے گی، دل سے ہی صحیح آپ اور ہم کیا جانیں گے؟ اس کو برائی جانیں گے۔ ہمارے سامنے بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ اسے روکتے ٹوکتے نہیں ہیں، بولتے ہیں کہ ہاں تو اسے روکنا چاہیے۔ اب اگر یہ ہے کہ چلو ایک صاحب نے ایک برائی دیکھی تو اسے اپنے دل میں برائی جانا، ہاتھ سے نہیں، زبان سے نہیں، اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے پیتے بھی رہے، بولے نہیں دل سے میں برا جانا نا، ان کے ساتھ سب کچھ کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ دل سے میں برا جانا۔ تو کہتے ہیں وَلَمْ يُخَالِطْهُمْ، دل سے برا جاننے کے بعد آپ ان کے ساتھ مت بیٹھیں۔ وَلَمْ يُجَالِسْهُمْ، نہ ان کے ساتھ ملے نہ بیٹھیں۔ اما ان يخالطهم ويجالسهم ويأكل معهم ويشرب معهم ويقول، آدمی ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، کیا کیا بولتا ہے؟ انا منکر بقلبی، ساتھ بیٹھا ہوں لیکن وہ مثالیں بھی، ارے ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہم دو پٹریوں کی طرح ہیں، ریل کی پٹریوں کی طرح ہیں، ساتھ تو چلتے ہیں لیکن ملتے نہیں ہوتے۔ ارے آپ کو معلوم ہے کہ وہ برا کرنے والا ہے، غیبت کر رہا ہے، شرابی ہے، بے نمازی ہے، آپ دل سے اس کی برائی کو جانتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کیا نہ کریں؟ ہرگز نہ بیٹھیں۔ لو کان منکرا بقلبہ لابتعد عنہم، اگر آپ دل سے اسے برا جانتے تو اس سے کیا ہو جاتے؟ دور ہو جاتے، تاکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آپ کو نہ لے ڈوبے۔ اللہ کا عذاب جب آئے گا تو کیا ہوگا؟ سارے ڈوب جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ اس لیے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ برائی کو دل سے جاننے کے بعد اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح وجوب الانکار، تو کہتے ہیں کہ برائی کو روکنا کیا ہے جناب؟ واجب ہے۔ ہاں تو ایک برائی کو روکیں گے کب؟ وہاں برائی پائی جائے، اسے آپ بدلیں گے۔ تو منکر کی تعریف ہم نے سمجھ لیا، معروف کسے کہتے ہیں یہ بھی ہمارے سمجھ میں آ گیا۔ برائی دیکھ کر ہی نہیں، سن کر بھی برائی کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ روک سکتے ہیں۔ اچھا ایک چیز ہے ہمارے ایاز بھائی، نصیحت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں فرق کیا ہے؟ یہ چیزیں ہم سنتے نہیں۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ایک چیز ہے، نصیحت ایک چیز ہے، دونوں سیم کی؟ ہاں کیا کہ بولے سر کا لگا بولو، نصیحت کیا ہے، یہ کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے؟ ہاں اصلاح، چلو نہیں پہلے یہ دو لفظ ہم سمجھ لیتے ہیں، نصیحت کیا ہے؟ امر بالمعروف میں پہلے برائی سے روک کر نیکی کا حکم دیتے ہیں، نصیحت میں بس فضائل یا یہ ذکر کرتے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، اس میں ایک فرق ہے۔ دیکھو النصیحہ تکون سرا، نصیحت کیا ہوتی ہے؟ سیکرٹ ہوتی ہے۔ میرے اندر کوئی برائی ہے، آپ مجھے سیکرٹ بولیں گے، شیخ ایسا ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ آپ میری خیر خواہی چاہ کر مجھے کیا کر رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں۔ وَتَكُونُ مُجْمَلَةً بِدُونِ تَحْدِيد، یعنی شارٹ میں، یعنی مجمل انداز میں آپ بولیں گے۔
والامر بالمعروف والنهي عن المنکر قد يكون في بعض احواله سرا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا کبھی چھپ کر ہو سکتا ہے، کبھی ظاہر میں ہو سکتا ہے، کبھی چھپ کر بھی ہو سکتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، ایک آدمی ایک برائی آدمی کھل کر کر رہا ہے تو آپ یہ نہیں بولیں گے بعد میں اسے سمجھاؤں گا، تمہیں بعد میں سمجھایا تک وہ جو کھل کر کرا اس سے کتنے لوگ دیکھ کے برائی کریں گے، جیسے ہی وہ کھل کر کرا آپ بھی اسے کیا کریں گے، کھل کر ڈانٹیں گے، بھائی تو غلط کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے، وَالنَّصِيحَةُ تَكُونُ بِأَوْسَعَ مِنْ ذَلِكَ، اس کی مثال انہوں نے سمجھایا ہے، أَنَّ النَّصِيحَةَ تحتاج إلى تثبت واستفصال، نصیحت اس بات کی محتاج ہے کہ اس خبر کے بارے میں آپ کو پورا یقین ہو۔ ایک آدمی کے تعلق سے آپ غلط سنیں، آپ اسے نصیحت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں اس انکوائری کر لینی چاہیے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، تفصیل بھی معلوم کر لینی چاہیے۔ لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں کیا ہوتا، آپ کے آنکھوں کے سامنے وہ برائی کیا، فوراً آپ اسے کیا کریں گے، روکیں گے، اسے پھر آپ کو تفصیل انکوائری یہ سب ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے معاملے ایسی ہی کیا کر کے کھٹائی میں ڈال دیتے ہیں، کوئی بھی برائی ہوئی آپ جا کے شکایت کر، اچھا میں پتہ لگاتا ہوں، وہ پتہ لگاتے رہتے ہیں، انہوں ادھر کیا کرتے رہتے ہیں، برائی کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جیسے ہی برائی ہے فوراً آپ کیا کریں، اسے روکیں تاکہ برائی جڑ سے ختم ہو جائے۔ یہ دیکھیں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اس کے 3 شروط ہیں۔ ماشاءاللہ ہم لوگ وہی نہ کرتے، ہم لوگ ماشاءاللہ جتنے ہمارے داعی ہیں، جتنے ہمارے دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے کتنے کنڈیشن بتائے گئے ہیں، 3۔ قبل ان یأمر وینہی وہو العلم، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے پہلے آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے، تبھی تو آپ بتائیں گے لوگوں کو یہ اچھا ہے یا خراب۔ آپ کے پاس دعوت کا طریقہ نہیں ہے، دعوت کا علم نہیں ہے، تو آپ کسی کو قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، بعثت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں کیسے سمجھائیں؟ تو نیکی کا حکم دینے اور برائی کرنے سے پہلے آپ کو کیا ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جتنے دعات ہیں، دعویٰ کرنے والے ہیں، سب کے پاس کیا ہونا چاہیے، علم کی پونجی ہونی چاہیے، یہ کیپٹل ہے۔ جیسے کاروبار تاجر کے پاس جیسے پیسہ ہوتا ہے، ویسے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ اچھا، دوسری چیز امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے بتائی گئی جو شرط ہے وہ ہوا الرفق۔ رفق کسے بولتے ہیں، ہمبلنس، کیا بولتے ہیں، ہمبلنس کسے بولیں گے، نرمی۔ آپ کسی کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روکنے، تو کیا ہونا چاہیے آپ کے اندر، رفق، نرمی ہونی چاہیے، یعنی دم درست مزاجی، چیخ پکار، ایسے جیسے وہ کیا نا بولا کہ میں 99 لوگوں کو قتل کر دیا، تو وہ شیخ صاحب کیا بولے، اچھا اللہ تم کو کہاں سے معاف کرے گا، 99 مرڈر کرے تمہیں۔ اب انہیں کیا کرے، اچھا ایسا کی، چلو حساب پورا کرتے ہیں، ان کو بھی کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ تو اگر صحیح علم والے ہوتے تو پھر اس کے بعد وہ صحیح عالم کے پاس گیا، وہ شیخ بولا اچھا کوئی بات نہیں، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو لیتے ہیں، اگر تم استغفار کرتے ہو، توبہ کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تم کو کیا کرے گا، معاف کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی دوسری شرط ہماری دعویٰ میں کیا ہونا چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے۔ ایک اس کے بعد 3 چیزیں ہیں، ذرا نوٹ کریں۔ ایک، دعویٰ سے پہلے کیا ہونا چاہیے، علم۔ ایک، دعویٰ کرتے وقت کیا ہونا چاہیے، الرفق۔ ایک، دعویٰ کے بعد صبر، کیا ہونا چاہیے، صبر۔ یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کنٹرول پی دباتے ہی پرنٹ آ جائے،
ایسا کوئی یہ نہیں ہے نا، ہم کسی کو دعویٰ کریں ٹائم لگ سکتا ہے. اب ایک ادھر دعویٰ کرتے ہی انہیں مسلمان ہو جانا، ہاں ادھر دعویٰ کرے اکرم صاحب، فوراً غیاث صاحب آیات صاحب وہاں کھڑے ہیں، فوراً جا کے میں کلمہ پڑھ دوں. ضروری نہیں. دعویٰ کرنا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ، فهو المهتد. تو کہتے ہیں فَثَمَّ ثَلَاثَةُ شُرُوط علم قبل ورفق مقارن وصبر بعدہ. یہ تینوں شرائط قرآن مجید کی ایک آیت میں. کون سی آیت ہے؟ ایک آیت میں. بولو پورے دایات نا ماشاء، وہ تو ہے عمران. بولیے سورۃ لقمان آیت نمبر 17. سورۃ لقمان آیت نمبر 17. یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانہى عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. تو دعویٰ کے لیے یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہیں. تو نرمی اس لیے ضروری ہے خاص کر آج کے زمانے میں. ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزغ من شيء الا شانه. کہ نرمی جہاں آتی ہے تو چیز کی اہمیت کو خوبصورتی دے دیتی ہے. ہمارے دعویٰ میں کیا ہو جائے گا؟ ہم نرم مزاج بن جائیں گے تو ہمارے دعوت میں خوبصورتی آ جائے گی اور ہمارے دعوت کو اللہ تعالیٰ اور کامیابی سے نوازیں گے. یہ دیکھیے ان یکون المنکر. شیخ نے ایک ہمارے پاس ٹائم ہو گیا نا، کتنا ٹائم؟ ہاں صبح. تو بہت ساری چیزیں ہمارے پاس دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یہ ایک ایسا نازک یہ ہے بات اور اہم بات ہے. انشاءاللہ کل ہمارے سامنے جو حدیث ہے بہت ہی اہم حدیث ہے. انشاءاللہ کل ٹھیک وقت پر، جو لوگ بھی آج دیر سے آئے ہیں کل ذرا پہلے آ جائیں. انشاءاللہ اس حدیث کی کچھ باتیں انشاءاللہ کل ہم لیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.